جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ لتبلون فی اموالکم وانفسکم وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًّى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ ان آیت کا آخر کار ہر شخص کو مرنا ہے اور تم سب اپنے پورے اجر قیامت کے روز پانے والے ہو۔ کامیاب دراصل وہ ہے جو وہاں آتش دوزخ سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ رہی یہ دنیا تو یہ محض ایک ظاہر فریب چیز ہے۔ مسلمانوں، تمہیں مال اور جان دونوں کی آزمائشیں پیش آ کر رہیں گی اور تم اہل کتاب اور مشرکین سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے۔ اگر ان سب حالات میں تم صبر اور خدا ترسی کی روش پر قائم رہو تو یہ بڑے حوصلے کا کام ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ عزیز ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے یہ سورہ آل عمران کی دو آیات 185 اور 186 تلاوت کی اور ان کا ترجمہ رکھا، اور بڑی معروف آیات، بڑی ہلا دینے والے آیات کہ مرنے کا ہم سب کو مزہ چکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، بڑی واضح حقیقت جو ہر ایک جانتا ہے، چاہے اس سے کتنا ہی بھاگے لیکن اسے پتہ ہے مرنا تو ہے، آج نہیں کل اس کی باری بھی آنی ہے۔ اس حقیقت کے اوپر انشاءاللہ بات کریں گے، اور تھوڑی سی آزمائش کے بارے میں بات آئے گی کہ ایمان اور آزمائش کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ سورہ آل عمران قرآن کریم کی طویل صورتوں میں سے ایک سورہ ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ اور سورہ بقرہ کے بعد سورہ آل عمران، 20 رکوع اور 200 آیات پر یہ مشتمل سورہ، مدنی سورہ، اور بڑے مختلف مضامین اس کے اندر آئے ہیں۔ اور ہدایت کے لیے اب اس کی آپ جتنی آیتیں پڑھتے ہیں، میں دیکھتا ہوں اس کو آخری رکوع کو پڑھیں، اس سے پہلے کی آیت کو پڑھیں، بڑی معنی یعنی کہ ایسے ہلانے والی آیات ہیں اس کے اندر کہ تفکر کرے انسان تو ہدایت پانے کے لیے بہت کچھ ہے۔ ایک ایک آیت کے اندر بہت کچھ ہے۔ آپ صرف ایک آیت کو لے لیں، یہ جو کل نفس ذائقۃ الموت، کیا ہے یہ؟ ایسی اٹل حقیقت اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم میں سے ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہم سب دیکھ رہے ہیں آئے دن، آج کل تو جو واٹس ایپ اور یہ جو فیس بک ہے، کہیں کوئی مر رہا ہے منٹوں میں خبر آتی ہے۔ آج صبح وہ ارشد صاحب کو مار دیا گیا، کل کسی اور کو مار دیا گیا، روزانہ ڈیلی ویسے بھی مر رہے ہیں، طبعی موت بھی اور حادثاتی موت بھی ہو رہی ہیں۔ اور جس طرح ہم یہ سن رہے ہیں، کبھی ہمارے کسی رشتہ دار کی موت کی خبر آتی ہے، کبھی بزرگ کی، کبھی بچے کی، کبھی بڑے کی، کبھی خاتون کی، کبھی رشتہ دار کی، ہر ایک کی موت کی خبریں آ رہی ہیں ہمارے پاس، تو یار یقین جانے کہ ایک دن ہماری بھی خبر آنے والی ہے، اور ہم لوگ ایک دوسرے کو اطلاع دے رہے ہوں گے یار وہ ساتھی تھے نا، ان کا انتقال ہو گیا۔ یعنی یہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ لوگ جنازے اٹھاتے ہیں دوسروں کے، یہ بھلاتے کہ ان کا بھی جنازہ اٹھانے جانے والا ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ ایک حقیقت بیان کر رہا ہے، مقصد کیا ہے؟ دیکھیے، نصیحت جب کسی کو کی جاتی ہے، کسی کو سمجھایا جاتا ہے، تو کیا مقصد کیا ہوتا ہے؟ آپ بچے کو نصیحت کیوں کرتے ہیں؟ بیٹے کو نصیحت کیوں کریں گے آپ؟ اگر وہ کسی برائی کی طرف جا رہا ہے، اگر وہ کسی غلط کام کی طرف جا رہا ہے، کیوں نصیحت کرتے ہیں اس کو؟ کیا تکلیف آپ کو؟ کیونکہ وہ آپ کا جگر گوشہ ہوتا ہے، آپ نہیں چاہتے کہ وہ برائی میں، تکلیف میں، آزمائش میں پڑے، آپ روکتے ہیں اس کو۔ اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ بندے عذاب کا، دوزخ کا ایندھن بنے۔
وہ چاہتا ہے ان کو بچائے. اور یہی حال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم لوگ پتنگوں کی طرح آگ میں گرے جا رہے ہو اور میں ہوں کہ تم پکڑ پکڑ کے روک رہا ہوں. یعنی کہ یہ مقصد کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا, اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کا, صرف اور صرف ایک مقصد کہ انسان کل کی تیاری کر لے. دیکھیے میں نے اور آپ نے خود بھی امتحانات دیے ہیں, ہمارے بچے بھی امتحانات دے رہے ہیں, اسکولوں میں جاتے ہیں. کیا ہوتا ہے ہر سال ان کے امتحان ہوتے ہیں, ڈیٹ آتی ہے, صحیح ہے, پتہ ہوتا ہے کہ 25 تاریخ ان کے ایگزام شروع ہو رہے ہیں, 20 تاریخ ان کے ایگزام شروع ہو رہے ہیں. سوالات پتہ ہوتے ہیں؟ سوالات نہیں پتہ ہوتے ہیں. پیپر ہوگا, تیاری کرنی ہے. آخرت کا معاملہ تھوڑا سا الٹ ہے. تاریخ نہیں بتائی کب ہوگا, لیکن سوالات بتا دیے, مرنے کے بعد کیا پوچھائے گا. تم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکو گے جب تک ان سوالوں کے جواب نہیں دو. عمر کہاں گزاری, جوانی کہاں گزاری, مال کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا, علم کتنا حاصل کیا, کتنا عمل کیا, ساری باتیں ہم بتا دی گئی ہیں. مقصد یار آپ کو اگر دنیا میں کہتے ہیں پیپر آؤٹ ہوا تو کیا ہوتا ہے, جلدی تیاری کرتے ہیں, اس کے پیپر آؤٹ ہو گیا, پتہ چل گیا, فوراً تیاری کی, جا کے پیپر دیا, پاس ہو گئے. دنیا میں آپ کو آخرت کا ایگزام کا پیپر آؤٹ ہو چکا ہے, کیا تیاری کر رہے ہیں ہم نے اس کے حساب سے تیاری کر لیں. اللہ کے رسول نے کھل کے بتا دیا کہ یہ پوچھائے گا. عمر کہاں گزاری, سوچے نا عمر کہاں گزاری ہے, 25 سال 50 سال ہم نے کہاں گزار دیے ہیں. سعودی عرب میں ریال گزارتے ہوئے, ریال کماتے ہوئے. کچھ آخرت کی تیاری بھی کی, بچوں کی, گھر کی تو بڑی فکر ہے ہمارے کو. کیا ان کی آخرت کی بھی کچھ فکر کر رہے ہیں ہم لوگ؟ یعنی کہ ہم بچوں کو سب کچھ دیں اور اگر ہم نے ان کو فکر آخرت نہیں دی تو کیا حاصل ہوا. کسی کا واقعہ پڑھا تھا کہ بچہ مرنے کے قریب تھا تو اپنے بابا سے لڑ رہا ہے کہ آپ نے مجھے سب کچھ دیا لیکن قرآن کا مجھے پتہ ہی نہیں قرآن میں کیا ہے. آپ نے آج تک مجھے اس پہ بارے میں ٹوکا بھی نہیں, بولا بھی نہیں, نہ پڑھنے کو, نہ میں نے آپ کو پڑھتے ہوئے دیکھا. اور یہ اولاد اس دن ہمارے لیے اندازہ کریں کیا ہوگا اس روز اگر ہم نے اپنی اولاد پہ کام نہ کیا. صاف بول دے گی کہ ہمیں دنیا کی سب چیزیں دیں, ساری نعمتیں دیں, تمام آسائشیں دیں, جو مانگا وہ دیا, لیکن فکر آخرت اس کے تو گئے نہیں ہم لوگ. نہ اپنے لیے فکر کی, نہ اپنے بچوں کی فکر کی. دنیا بڑی کمائی, بڑے ٹھاٹ باٹ سے, 1 گاڑی 2 گاڑی, 1 اسکوٹر 2 اسکوٹر, 1 گھر 2 گھر, ان سب کی فکر کی ہم نے, لیکن فکر نہیں کی تو آخرت کی. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت, تم میں سے ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اور تم سب اپنے پورے اجر قیامت کے روز پانے والے ہو. اللہ تعالیٰ کوئی کمی بیشی نہیں کرے گا, جو کچھ کیا ہے آپ نے وہی ملے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی اس کو دیکھ لے گا, جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ بھی اس کو دیکھ لے گا. اللہ تعالیٰ کہ ہاں دین بہت ہے, آپ کی چھوٹی سی نیکی کو کئی گنا بڑھا دے گا, لیکن آپ کے چھوٹے سے گناہ کو بڑا نہیں کرے گا. وہ جتنا اس کی سزا اتنی دے گا, لیکن وہ رحیم, وہ کریم رب نیکیوں کو بڑھا دے گا, کئی گنا بڑھا دے گا. اور پھر ہمیں جو مختلف مواقع بتائے گئے ہیں کہ ان میں جو تم عمل کرو گے اس کے اجر کئی گنا. رمضان کے اندر دیکھ لیں آپ, حج کے اندر دیکھ لیں آپ, چھوٹے چھوٹے عمل ہوں گے اور ان کے اجر کئی گنا بڑھے. اور یہاں تک کہ تو روزہ تو میرے لیے ہے, اس کا اجر میں ہی دوں گا. اس کو تو بتایا نہیں کتنا گنا ہوگا. وہ جو صائم ہے وہ میرے لیے بھوکا پیاسا ہے تو اس کی اجر بھی میں ہی دوں گا. تو یہ ہے فکر آخرت کے انسان سوچے کہ کل مرنا ہے اور ہم سب کو مرنا ہے, ہم سب دیکھ رہے ہیں تو اپنی بھی تیاری کریں. کل مرد, یعنی کہ آپ یہ دیکھیے وقت کتنی تیزی سے گزر رہا ہے, کوئی کاؤنٹ ہے اس کا؟ ابھی چھٹی سے آئے تو پھر چھٹی آ گئی, ابھی رمضان آیا تو پھر رمضان آ گیا, ابھی جمعرات گزری تھی کل پھر جمعرات آ رہی ہے. یار ہر ہفتہ یوں گزر رہا ہے, ہفتہ, مہینہ, سال, پتہ بھی نہیں چل رہا آپ کو. ابھی کورونا میں آئے تھے, کورونا کو 2 سال 3 سال ہو گئے, سب کچھ ختم ہو گیا, سب کچھ ہو گیا. یہ دیکھیے کہ ٹائم کتنا تیزی سے گزر رہا ہے اور اس کے اندر ہم اخروی تیاری کتنی کر رہے ہیں.
کس تیزی سے کر رہے ہیں. شیطان اپنی ساری چالیں چل رہا ہے. ہم رحمان کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنی آخرت کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہم دنیا بھی بڑی تیزی سے چل رہے ہیں، اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہر چیز اس کے مطابق کر رہے ہیں، لیکن کیا ہم آخرت کی تیاری بھی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ دراصل فکر آخرت یہی ہے کہ ہم ہر لمحے یہ سوچیں کہ کل ہمیں اس کا جواب دینا ہے. دیکھیے دنیا اور آخرت کے معاملے میں جو نا اللہ تعالیٰ نے بڑی اہم بات کری ہے اس کے اندر، سورہ بنی اسرائیل کے اندر. آپ کو نا دنیا میں جو کچھ کمائیں گے آپ، من کان یرید العاجلہ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم یصلاھا مذموما مدحورا، کہ دنیا کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو کوئی اس دنیا جلدی حاصل ہونے والی چیز کے پیچھے بھاگے گا، حاصل ہونے والے فائدوں کا خواہش مند ہوگا، اسے ہم یہیں دے دیں گے. دنیا کے لیے آپ جتنا چاہیں گے نا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں اس کو یہیں دوں گا، لیکن یہ نہیں کہہ رہا کہ سب کچھ دوں گا. جتنا ہم چاہیں گے، ہر ایک کو ہر چیز نہیں ملے گی، ہر خواہش پوری نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو کوئی اس دنیا میں جلدی حاصل ہونے والے فائدوں کا خواہش مند ہو، اسے یہی ہم دیتے ہیں جو کچھ بھی جسے دینا چاہیں، پھر اس کے مقصوم میں جہنم لکھ دیتے ہیں جس سے وہ تاپے گا ملامت زدہ اور رحمت سے مایوس ہو کر. یعنی دنیا اگر ہم چاہیں گے، آپ کے سامنے دو راستے ہیں، ایک دوزخ، ایک آخرت اور ایک دنیا. آپ کس کی تڑپ چاہتے ہیں؟ آپ آخرت، آپ ذرا موازنہ تو کیجئے کہ دنیا کتنی بڑی ہے اور آخرت کتنی بڑی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو دنیا کے پیچھے بھاگے گا میں اس کو یہیں دے دوں گا، لیکن آخرت میں کیا ہوگا؟ وہ تاپے گا ملامت زدہ ہو کر کے، مایوس ہو جائے گا. اسے آخرت میں وہ چیزیں نہیں ملیں گی کیونکہ اس نے دنیا کی فکر کی ہوگی. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں اس کو دنیا میں دے دوں گا، لیکن جتنا چاہوں گا. ہر ایک کو ہر کچھ نہیں مل جائے گا. دنیا داروں کو ہر ایک کو ہر کچھ نہیں ملتا. دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، دنیا اور دور ہوتی آتی ہے ان سے. وہ چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، چیزیں اور دور ہوتی آتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آخرت کا معاملہ ایسا نہیں ہے. اگر تم آخرت چاہتے ہو، ومن اراد الآخرۃ وسعی لها سعیها وهو مؤمن فاولئک سعیهم مشکورا، اور جو کوئی آخرت کا خواہش مند ہو اور اس کے لیے صحیح بھی کرے. دیکھیں دنیا کے لیے صحیح کے الفاظ نہیں آئے تھے کہ جو کوئی دنیا کا خواہش مند ہو اور اس کے لیے صحیح کرے تو ہم اس کو سب کچھ دے دیں گے. وہاں صحیح کے الفاظ نہیں آئے، یہاں پہ صحیح کے الفاظ آئے. جو کوئی آخرت کا خواہش مند ہو پھر اس کے لیے صحیح بھی کرے، اس کے لیے کوشش بھی کرے، جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے. ایسا ہی نہیں ٹوٹی پوٹی. آخرت کتنی بڑی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اور آخرت کی اگر مثال سمجھنا چاہتے ہو تو سمندر میں انگلی ڈبو. جو انگلی میں پانی آئے گا وہ دنیا ہے اور ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر آخرت ہے. تو وہ اتنا بڑا آخرت، اتنی بڑی دنیا جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. یہ دنیا 20 سال 50 سال 100 سال 150 سال کتنی گزاریں گے ہم لوگ. یہ ختم ہونے والی ہے اور کب ختم ہوگی ہمیں نہیں پتا، لیکن آخرت آئے گی اور وہ لامتناہی ہے، اس کی اینڈ نہیں ہے. تو جو جتنی بڑی ہوگی اس کی تیاری بھی اتنی ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جیسی صحیح کرنے کا حق ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آخرت اتنی عظیم ہے تو پھر اس کے لیے عظمت والی قربانی دیجیے، اس کے لیے عظمت والے اعمال کیجیے، تبھی تو کام آئے گی آخرت میں. ایسے تھوڑے اللہ تعالیٰ بانٹ دے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے صحابہ کو دیکھیے نا، آخرت کی کتنی فکر ہوتی تھی ان لوگوں کو. کتنا جو کچھ ان کے پاس ہوتا آخرت کے لیے نکال دیتے ہیں. اللہ کے رسول پکار دیتے ہیں، مال چاہیے پورا مال لا کے دیتے ہیں، جان چاہیے اپنی جان لا کے پیش کر دیتے ہیں. جس کے پاس کچھ نہیں ہے رات بھر محنت کرتا تھا، وہ اللہ کے رسول کو آگے چند کھجور دیتا تھا. یعنی اگر آخرت چاہیے تو اس کے لیے کوشش بھی کرنی پڑے گی. آخرت ایسے نہیں ملے گی. جنت کو اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ جنت کو آزمائشوں سے گھیر دیا گیا ہے، دوزخ کو خواہشات نفس کے حوالے کر دیا گیا. اگر آپ دوزخ چاہتے ہیں تو خواہشات نفس کی پیروی کریں، آپ آرام سے دوزخ میں چلائیں گے. لیکن اگر جنت چاہتے ہیں تو اس کو تو بہت زیادہ آزمائشیں اس کے لیے. جنت کے لیے بڑی محنت کرنی پڑے گی. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور تم سب اپنے پورے اجر قیامت کے روز پانے والے ہو. کامیاب دراصل وہ ہے فمن زحزح عن النار، جو اس روز نار سے بچا لیا جائے. یہ کامیابی کا معیار ہے. دیکھیے
کہ اصل چیز ہماری اور آپ کی معیار ہونی چاہیے نا. ہم معیار کیا کرتے ہیں؟ بچے کا A1 گریڈ چاہیے ہمارے کو, معیار رکھا ہم نے, ٹاپ کرنا چاہیے بچے کو, معیار ایک. اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا معیار کیا بتایا؟ کامیاب وہ ہے جو اس روز وہاں آتش دوزخ سے بچا لیا. فمن زحزح عن النار وادخل الجنت. بس یہ دو چیزیں.